ومن اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، میں قرآن پیش کر رہا ہوں، چیلنج کتاب ہے، یونیورسل چیلنج بک ہے۔ فرمایا جو کوئی میرے قرآن سے منہ پھیرے گا یہ اس کی سزا ہے کہ اس کو دنیا میں اس کی روزی تنگ کر دیں گے، جتنی مرضی کما لے روزی کی برکت اٹھا لیں گے، بے سکون کر دیں گے اس کو، جو میرے قرآن سے منہ پھیرے گا۔ اب دیکھو اے سی ڈی سی پروفیسر کتنے لوگ مجمع جمع کر لو، ایک بندہ بھی قرآن سمجھنے والا نہیں ہوگا۔ میں 6 روڈ پہ جمعہ پڑھا رہا تھا 2-3 سال پہلے کی بات، رمضان میں کہا ہاتھ کھڑا کرو جس کو انگریزی آتی ہے، کتنوں نے کہا ہمیں لکھنی پڑھنی آتی ہے، پھر 500 کا اندازن مجمع تھا، میں نے کہا ہاتھ کھڑا کرو جس کو قرآن آتا ہے، ایک بندے نے بھی ہاتھ نہیں کھڑا کیا۔ میں نے کہا قیامت والے دن اگر اللہ نے پوچھا لیا تمہیں فزکس کیمسٹری میتھ بایولوجی دنیا جہان کی کتابیں آتی تھی اور میری کتاب نہیں آتی تھی؟ وما قدر اللہ حق کا قدر، اسی لیے اللہ نے فرمایا انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا۔ ہائے ہائے ہائے، فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ آج یہی حال ہے نا کہ اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ آج آپ کو اللہ کی بات سننے کا ٹائم نہیں، کل اللہ بھی آپ کی بات نہیں سنے گا۔ اللہ کہتے ہیں میں بھلا دوں گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساھم انفسهم اولئک هم الفاسقون، انہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ نے ان کو اپنا آپ بھلا دیا، یہ فاسق و نافرمان بن گئے، جہنم میں پھینک دیں گے، دیکھیں گے بھی نہیں دوبارہ کہاں پھینکا ہے۔ تو اس لیے آپ لوگوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، راتیں اپنی راتیں جو ہے نا ان کو بیدار کرو تو دل بیدار ہوگا۔ یہ دل کے بیدار ہونے کا تعلق رات سے ہے، دن میں تو دل خراب ہوتا ہے۔ تو فرمایا فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ جو قرآن سے منہ پھیرے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے اور قیامت والے دن اس کو آنکھوں سے اندھا کھڑا کریں گے۔ وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی، اے میرے رب تو نے مجھے آنکھوں سے اندھا کیوں کھڑا کیا؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، اسی طرح میری آیات تمہارے سامنے آئی تھی تو نے ان کو بھلا دیا، جاؤ آج ہم نے تجھے بھلا دیا، فقض ما انت قاض، کر لے جو کچھ ہوتا ہے، ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تم نے اللہ یہ سورج چاند سے زیادہ چمکتی ہوئی کتاب کو آپ نے بھلا دیا، نہ سوچا نہ سمجھا نہ سیکھا نہ غور و فکر کیا، تو یہ چھوٹا جرم ہے؟ قیامت والے دن کوئی زنا کرے گا، بدکاری کرے گا، چوری چکاری کرے گا، جھوٹ بولے گا، اس کے خلاف کون سی چیزیں گواہی دیں گی؟ ہاتھ پاؤں۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج بندے کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ اور ایک جرم ایسا ہوگا جو اتنا بڑا جرم ہوگا کہ اس کے خلاف گواہی دینے کے لیے اللہ اپنے نبی کو لے کے آئے گا۔ میدان حشر میں ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے، اللہ کا نبی اللہ کے حضور ہاتھ جوڑ کے کہے گا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے میرے رب اس قوم نے میرے بعد قرآن چھوڑ دیا تھا۔ پھر کوئی اور گواہی کی ضرورت ہوگی؟ یہ قرآن کی آیت ہے کہ رسول کہیں گے میرے رب میری اس قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، یہ ناولوں ڈائجسٹوں یہ گانوں اور یہ فضولیات کے پیچھے پڑ گئی، انہوں نے اللہ کی بات نہیں سنی۔ اسی لیے فرمایا جب جہنم میں جہنمی جائیں گے سب سے پہلے یہ کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم قرآن سن لیتے یا سوچ لیتے تو جہنم میں نہ آئے۔ سنا ہی نہیں، گانے سن لیتے ہیں، دوسروں کی باتیں سن لیتے ہیں، گپیں سن لیتے ہیں۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ کہتے ہیں میرے سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کی بات نہیں سنتے۔ اگر اللہ نے قیامت والے دن کہہ دیا تمہارا میرے قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑو ان کو، لائن حاضر کرو ان کو، 70 گز لمبی زنجیر میں ان کو پرو دو۔ ان کا میرے اوپر یقین ہی کوئی نہیں تھا،
بے یقینے تھے، سن تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ اقبال نے بڑے غم سے کہا کہ غلامی سے بھی بڑی لعنت بے یقینی ہوتی ہے۔ آج ہم قرآن سمجھتے نہیں، سیکھتے نہیں، پڑھتے نہیں، اس لیے بے یقین ہے۔